وہ قرآن جو کسی عظیم پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر سکتا ہو، اس نے رسول کے دل کی دھڑکن تک کو بے ربط نہیں کیا۔ قرآن کا ایک نزول نہیں، انسانی بدن پہ اتنے بال نہیں جتنے نزول ہیں قرآن کے، کہیں جملتاً، کہیں دفعتاً، کہیں نجمن نجمن، تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا۔ عقل رسالت پہ سارا کا سارا نازل ہوا، دل رسالت پہ پورے کا پورا نازل ہوا، زبان رسالت سے تھوڑا تھوڑا ادا ہوتا رہا۔ قرآن دعویٰ رہا، 14 دلیل رہے۔ کائنات عالم کی ہر حقیقت قرآن میں کنایتاً بھی موجود، رمزاً بھی موجود، اشارتاً بھی موجود، اجمالاً بھی موجود، تفصیلاً بھی موجود۔ بتانے والا علی ہونا چاہیے۔ زبان اس وقت جنبش میں آئی، فرمایا ان اللہ انزل القرآن علی اربعۃ ارباع، فرمایا قرآن کو اللہ نے 4 چوتھائیوں میں بانٹ کے نازل کیا۔ ربع فینا وفی شیعتنا وربع فی آدائنا، ربع قصص و امثال وربع عبر و احکام۔ فرمایا 1/4 قرآن یا ہمارے حق میں ہے یا ہمارے شیعوں کے حق میں ہے، وَرَبْعٌ فِي آدَائِنَا، اور 1/4 ہمارے دشمنوں کو رسوا کرنے کے لیے نازل ہوئی، اور 1/4 لگو جاؤ ربع قصص و امثال۔ ظاہر بھائی فرماتے ہیں 1/4 کہانیاں ہیں، گزرے وقتوں کے قصے ہیں، مثالیں ہیں، وَرَبْعٌ عبر و احکام، اور 1/4 میں عبرتوں کا سامان ہے اور شریعت کے احکام ہیں۔ 2 لفظوں سے قرآن میں یاد کیا گیا، کبھی قرآن کہہ کے سردار صاحب، کبھی کتاب کہہ کے، کبھی قرآن کہا کبھی کتاب۔ لکھ لو، ہاں ممبر پہ کہہ رہا ہوں، تمام شیعہ سنی بھائی اپنے اپنے سینے کے صفحے پہ نقش کر لیں، دنیا کے کسی کونے پر میں ذمہ دار جواب دے۔ 230 مرتبہ قرآن میں لفظ کتاب آیا، 12 مرتبہ کتابن کہا، نکرا یعنی عظیم کتاب، 72 مرتبہ قرات اور قرآن کا ذکر ہوا، 110 دفعہ قرآن کے نازل ہونے کا ذکر۔ کہیں قرآن کو نازل کیا، کہیں کتاب کو نازل کیا، کہیں نازل کیا گیا، کہیں میں نے نازل کیا، کہیں ہم نے نازل کیا۔ پڑھ لو قرآن سامنے ہے ورنہ ممبر پہ لے آؤ، کہیں کہتا ہے میں نے نازل کیا، کہیں کہتا ہے ہم نے نازل کیا، کہیں کہتا ہے نازل ہوا، کہیں کہتا ہے نازل کیا گیا، کہیں کہتا ہے نام نہیں لیا کہ کس کو کیا، انزل نہ ہو اس کو نازل کیا، پتہ نہیں کس کو۔ یہ اس کو کے صیغے کے ساتھ 14 آیتیں ہیں، جہاں غائب کے صیغے سے بات کی، انزل نہ ہو اس کو نازل کیا، وہ 14 آیتیں ہیں، نہ 13 نہ 15۔ ممبر کی للکار ہے، سمجھ میں آ گئی بات؟ 110 کے عدد شاید ہر بندہ نہ جانتا ہو، علی کے عدد 110۔ علم العداد سائیں خواج کرشمہ کبریائی ہے، بشرطے کہ آتا ہو۔ علم الحروف، علم العداد میں اسرار کے قافلے چھپے ہیں۔ یمین کے عدد 110، اللہ کہتا ہے جنت اصحاب الیمین کے لیے ہے، یمین والوں کے لیے، یمین والوں کے لیے۔ خود جوڑ لو، عدد بتاؤں گا میں، جمع خود کرنا۔ یہ کے 10، میم کے 40، پھر یہ کے 10، پھر نون کے 50۔ جنت یمین والوں کے لیے یعنی علی والوں کے لیے۔ یمین کے عدد بھی 110، ظہیر بھائی بے حق کے عدد بھی 110، نمک کے عدد بھی 110۔ اسی لیے تو نمک حرام کہلاتا ہے وہ جو علی سے منہ موڑے۔ کتنے فرقے بننے ہیں؟ 73 ہیں۔ جنت میں کتنے جائیں گے؟ فرقہ کا لغوی معنی ہی ایک گروہ ہوتا ہے، فرقہ ایک گروہ، اس کی جمع ہے فرق، فیر قاف، فرق بہت سے گروہ، فیر قاف اور چھوٹی ہے فرقہ ایک گروہ۔ فرق کیا ہے؟ سارے حلالی موالی جاگنا 72 حلا، ایک جنتی یعنی فرقہ جنتی، فرق نہیں، فرقہ جنتی، فرق نہیں۔ ڈنکے کی چوٹ پہ اعلان ہے غضنفر کا، جتنے عدد ہیں فرقہ کے اتنے عدد ہیں شیعہ کے۔ اچھا آؤ ہلاریو، اگر جھوم گئے تھوڑا اور جھوم لو۔ فرق کیا ہے ظہیر زیدی؟ حالانکہ حرف فے اس میں بھی ہے، فرق میں بھی فے، فرقہ میں بھی فے۔
فرق میں بھی رے، فرقہ میں بھی رے، فرقہ میں بھی کاف، فرق میں بھی کاف، بس ایک حرف کا فرق ہے کا، اور ہے کے عدد ہوتے ہیں 5، یعنی فرق ہی 5 کا ہے۔ 385 عدد ہیں فرقہ کے اور 385 ہی ہیں شیعہ کے۔ جتنے عدد ہیں نجف کے اتنے ہیں عباس کے۔ اب یاد ہے؟ پھر دوہراؤں، 230 دفعہ لفظ کتاب، 12 دفعہ کتابن عظمت کے ساتھ، تنوین عظمت کے ساتھ، 110 دفعہ نزول کا ذکر، 72 دفعہ قرات، قرآن بھی قرات سے ہی ہے، 72 دفعہ، 14 دفعہ غائب کے صیغے سے اس کو نازل کیا۔ سر اٹھانا، علم العادات میں صفر کی جعفر نقوی قیمت نہیں ہوتی، صفر گنا ہی نہیں جاتا۔ 230 صفر اڑا دو، 3 2 5، 12 دفعہ کتابن، 14 دفعہ انزلنا ہو، 110 دفعہ نزول، 72 دفعہ قرات، یعنی اللہ نے بتایا کتاب 5 ہے، عظیم کتاب ہے 12، قاری 72 ہے۔ جی جی کیوں نہ کہے 72 کو قاری؟ 72 کے سردار نے مر کے بھی قرآن پڑھا۔ کتاب کا عدد کامل 5، کتابن 12، انزلنا ہو 14، قرات 72، نزول 110، 5 12 14 72، علی کو ملاؤ تو قرآن بن جاتا ہے۔ اسی لیے شیعہ سنی دوستو، سورہ بنی اسرائیل، کون سا سورہ؟ ابھی لاؤ یا منبر پہ جھوٹا کر کے رسوا کر کے مجھے اتارو، ہاں میدان کی بات ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کہہ رہی ہے جاگتے رہنا، بالحق انزلناہ وبالحق نزل وما ارسلناک الا بشیرا ونذیرا، ہم نے قرآن حق کے ساتھ نازل کیا، بالحق انزلناہ، حق کے ساتھ نازل کیا قرآن کو، وبالحق نزل، جاگو گے تو جنت دکھائی دے گی، یہ وعدہ ہے غضنفر کا۔ ہم نے قرآن کو حق کے ساتھ نازل کیا اور وہ خود بھی حق کے ساتھ نازل ہوا۔ بالحق انزلنا، ہم نے بھی حق کے ساتھ نازل کیا، وہ بالحق نازل، خود بھی حق کے ساتھ اترا، ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا، یہ ہماری مشیت ہے، وہ خود بھی حق کے ساتھ اترا، یہ قرآن کی طبیعت ہے۔ حق تلاش کر، کون ہے وہ حق؟ اب تلاش کرو کون ہے حق۔ جب آیت اتری تھی لاہور والوں، میں روح تھا، ہم نے بھی حق کے ساتھ نازل کیا، خود بھی بنا ایک ہی دفعہ نقوی صاحب کہتے نا کافی تھا، نہیں کہتے بالحق انزلنا ہوا بالحق نزل، ہم نے بھی حق کے ساتھ نازل کیا، خود بھی حق کے ساتھ نازل ہوا۔ میں روح تھا، میری روح نے اڑنا شروع کیا، تلاش کروں تلاش کروں تلاش کروں، کیونکہ تمہاری زمین میں قرآن بہت عرصے بعد آیا، آسمانوں پہ پہلے تھا، میری روح نے تلاش کرنا شروع کیا۔ اچانک سرزمین حجاز سے میری روح کا گزر ہوا، میں نے دیکھا 3 دن کا علی نبی کے ہاتھوں پر قرآن پڑھ کے بتا رہا تھا کہ دیکھو لوگوں، میں قرآن کے پیچھے نہیں آیا، قرآن میرے پیچھے پیچھے۔ یہ نہیں کہا اللہ نے کہ حق قرآن کے ساتھ نازل ہوا، قرآن حق کے ساتھ قرآن کا ذکر ایک بار ہے، یعنی نازل تو ایک بار ہوا، حق کا ذکر 2 بار، بالحق انزلناہ وبالحق نزل، ہم نے بھی حق کے ساتھ نازل کیا، خود بھی حق کے ساتھ نازل ہوا۔ اور میں نے نقوی صاحب ظہیر بھائی اسی وقت عالم ارواح میں نے روحوں کو بتانا شروع کیا، مومن روحیں تھی نا ملک، اور کہا میں چاہتا تھا روحیں خوش ہو جائیں، میں نے بتایا ظہیر زیدی کی روح کو بلایا، علی وہ حق ہے جس کے ساتھ قرآن نازل ہوا، ہاشمی علی وہ حق ہے جس کے ساتھ قرآن نازل ہوا، جعفر نقوی علی وہ حق ہے جس کے ساتھ قرآن نازل ہوا، ملک وہ علی حق ہے جس کے ساتھ قرآن نازل ہوا، غلام عباس علی وہ حق ہے جس کے ساتھ قرآن نازل ہوا۔ بات تھی جنگل کی آگ کی طرح پھیلنے لگی، کچھ چہروں پہ، کچھ چتونوں پہ، کچھ پیشانیوں پہ بال پڑنا شروع ہو گئے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ علی کے ساتھ قرآن جائے؟ وقت گزرا، مکہ آیا، مدینہ گیا، رسول بھری ہوئی تھی مسجد نبوی، ماں جنتے کی زبان جنبش میں آئی، رسول بولا زمین پر، روحوں نے سنا عرش برین پر، میں نے منکر روحوں کو بلایا، الو کے پٹھے آ، اب رسول سے سن، کہہ رہا تھا رسول القرآن ما علی و علی و القرآن۔ علی وہ سر الہی ہے، علی وہ سر مستتر ہے، علی وہ سر فی سر ہے، علی وہ سر علی سر ہے جسے آدم فاش نہیں کر سکتا۔ قیامت کے دن
پتہ چلے گا. سمجھنا حلالیوں موالیوں, تیرے امیر کائنات کے خطبے سے ایک جملہ آیا ہے میرے سامنے. علی فرماتے ہیں ایھا الناس انا المتولی لحساب الخلائق اجمعین انا الحاکم یوم الدین. علی فرماتے ہیں دنیا والوں, کائنات کا حساب کرنے والا میں علی ابن ابی طالب. انا المتولی لحساب الخلائق اجمعین, انسانوں کا نہیں, تمام خلائق, چونٹے سے ہاتھی, جن سے بشر, انسان سے ملک, فرشتے سے کروبی. میں چلا جاؤں گا, علم کی باسی کڑیوں میں ابال آنا شروع ہو جائے گا. چونٹیوں کا بھی غزل فر نے حساب شروع کر دیا. سورۃ تکویر پڑھ لینا. اذا الوحوش حشرت, اللہ کہتا ہے وحشی جانور بھی اٹھائے جائیں گے, حساب ہوگا. جب پیٹ بھر گیا تھا جانور کیوں مارا تھا؟ اور میرا مولا کہہ رہا ہے میں ہوں خلائق عالمین کا حساب لینے والا. کیوں یا علی؟ وجہ تیرے حبدار ہی تو بیٹھے میرے سامنے, کھول دے راز. کیوں لے گا تو حساب؟ فرمایا اس لیے کہ انا الحاکم یوم الدین, قیامت کے دن کا حاکم میں علی ابن ابی طالب ہی تو. وہ مالک یوم الدین, علی حاکم یوم الدین. اب آگے حدیث رسالت میں القرآن و علی, علی اور القرآن, قرآن علی کے ساتھ, یعنی پہلے قرآن کو پابند کیا علی کے ساتھ رہنے کا. جب قرآن علی کے ساتھ آ گیا تو علی خود ساتھ ہو گیا. قرآن علی کے ساتھ, علی قرآن کے ساتھ. جہاں جہاں قرآن ہوگا, جہاں قرآن ہوگا وہاں علی ہوگا. جس روپ میں قرآن جہاں ہوگا, قرأ, لفظ ہے نا قرأ, اس نے پڑھا, اس نے قرات کی. اس کو الٹ دیا جائے تو پتہ کیا بنتا ہے؟ قاف دو نقطے والی رے اور الف, یہ ہے قرا. اس کو الٹ کے الف پہلے پھر رے پھر قاف لگا دیں, یہ بن جاتا ہے ارقا, اوپر چڑھا. قرا اس نے پڑھا, اور اس کا عکس کیا ہے؟ ارقا, اوپر آ, اوپر چڑھا. تیرا رسول کہتا ہے جتنے قرآن کی آیات ہیں, جتنی ہیں, اتنے جنت کے زینے ہیں. خوش نہیں ہونا چاہیے ہر شخص کو کہ مجھے راہداری مل گئی, جنت کی ٹکٹ مل گئی تو بس میں بھاگم بھاگ چلا جاؤں گا. فرمایا نہیں, آگے زینے ہوں گے, اور ایک سے دوسرے زینے کے درمیان بڑا راستہ ہوگا. لمبی سے لمبی چھلانگ والا بھی اسے پھلانگ نہیں سکے گا, وہ حیران ہو کے کھڑا ہوگا. آواز آئے گی اقرا ورقا, آیت پڑھتا چڑھتا. سوال ہوا یا رسول اللہ, ہر شخص تو قرآن کا قاری نہیں, تھوڑے حافظ ہیں, تھوڑے قرآن خوان ہیں, پھر تو چند لوگ جنت میں جائیں گے, باقی محروم رہ جائیں گے. فرمایا نہیں, من کون مولی علی ابن ابی طالب یقرأ القرآن وإن لم يكن قارئا في الدنيا ومن كان معاوندا لعلي بن ابی طالب لم يكن يقرأ القرآن وإن كان قارئا حافظا. فرمایا جس کے دل میں میرے بھائی علی کی ولایت ہوگی, دنیا میں چاہے انگوٹھا لگاتا ہوگا وہاں حافظ ہو جائے گا. ومن كان معاوندا لعلي, اور جو میرے بھائی علی کا دشمن ہوگا ایک آیت بھی نہیں پڑھ سکے گا, چاہے دنیا میں قاری کیوں نہ ہو, چاہے دنیا میں حافظ کیوں نہ ہو. نہیں 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 شیعہ سنی بھائیو, ابھی تمہیں فلسفہ سمجھ میں نہیں آیا. یہ ان پڑھ حافظ کیوں ہو رہا ہے, یہ حافظ کورا کیوں ہو رہا ہے؟ القرآن مع علی وعلی مع القرآن, قرآن نے رہنا ہے علی کے ساتھ, موالی کے دل میں علی تھا. صرف علی کے ساتھ ہے قرآن. آخری وقت تیرے رسول نے کہا, اور 73 فرقے کی کتابوں میں حدیث نہ ہو, جو چور کی سزا وہ میری, چور کا تو صرف ہاتھ کاٹا جاتا ہے نا, میری زبان بھی کاٹ لینا. ہاں موجیں ہیں تمہاری, ہاں بشر میں جو کہہ رہا ہوں میری زبان فالتو ہے کہ ایسے کٹوا رہا ہوں, یقین ہے تو کہہ رہا ہوں. 73 فرقے کی کتابوں میں مل جائے گی یہ حدیث. انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ولن یفترقا حتی یردا علی الحوض. انی تارکن, میں ترکے میں چھوڑ رہا ہوں دو ہم وزن چیزیں. کیا لفظ کیا ہے؟ انی تارکن, تارکن تارکن, میرے ترکے میں ہے. قرآن جس کا ترکہ ہو, قرآن ترکہ ہے رسول کا, علی وارث ہے رسول کا, میرے ترکے میں ہے دو چیزیں. شکلیں, تسنیہ ہے, تسنیہ میں یہ دو عربی کی مبادیات جن کو ابھی پہلا سال ہے عربی پڑھتے ہوئے وہ طالب علم بھی جانتے ہیں کہ تسنیہ مساوات چاہتا ہے, برابری. دو ایک جیسی چیزیں, دو برابر کی چیزیں. جو مزاج قرآن کا وہی میری اہل بیت کا,
جو طبیعت میری اہل بیت کی وہی طینت قرآن کی. اگر قرآن پیدا ہوا ہے تو میری اہل بیت بھی پیدا ہوئی ہے. اگر قرآن پیدا ہوا تو یہ بھی پیدا ہوئے. اگر وہ نازل ہوا ہے ویسے بھی بالحق کے انزلنا ہو بالحق کے نازلہ, حق کے ساتھ ہم نے اسے نازل کیا اور یہ خود بھی حق کے ساتھ نازل ہوا. جعفر نقوی لاہور میں غضنفر کے ساتھ آیا. جعفر نقوی کار سے آیا, غضنفر پیدل آیا نہیں, وہ تو الٹا میرے ساتھ ہے. جیسے میں آیا, میں پیدل تو وہ بھی پیدل, میں سوار تو وہ بھی سوار. قرآن حق کے ساتھ نازل ہوا. شکلین, دو ہم وزن چیزیں, دو برابر کی چیزیں. قرآن لفظ ہے, یہ جسم ہے, تو برابری پھر کس میں ہے؟ صفات میں ہے نا. جو صفت ہے قرآن میں وہ رسول کہہ رہا ہے میری اہل بیت میں. قرآن نقوی صاحب دعویٰ کہہ رہا ہے قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل ھذا القرآن, کائنات کے جن اور انسان اکٹھے ہو جاؤ, قرآن کی مثل لاؤ. او دنیا کے گستاخوں, یا قرآن کی مثل لاؤ یا ان کی مثل بننا چھوڑ دو. اب تم سارے مفتی ہو, میں سائل ہوں, ایک فتویٰ دو. اللہ نے قرآن کو قرآن میں نور کہا ہے, ٹھیک ہے. اگر نور ہے تو پھر جب کاغذ پہ ہے پھر بھی نور. ابھی میرے خلاف کفر کا فتویٰ دے دو گے کہ تو کافر تو نہیں ہو گیا, تو کاغذ والے قرآن کو نور نہیں مانتا. قرآن ہر پیکر میں نور ہے, لکھا جائے نور, بولا جائے نور, پڑھا جائے نور, حفظ کیا جائے نور. تو پھر نہ بن تو بھی سور, انسان کا بچہ بن. جب قرآن سیاہی کے لباس میں نور ہے تو محمد بشر کے لباس میں تو جیسا کیوں ہے. قرآن لفظوں میں یعنی پڑھا جائے تو نور, حفظ کیا جائے تو نور, لوح پہ ہو تو نور, کاغذ پہ ہو, قلم کی سیاہی میں ہو. جہاں قرآن سیاہ لفظوں میں نور ہے, اور میں نے اپنی آنکھوں سے نقوی صاحب پڑھا ہے, ٹکے ٹکے کے ملاؤں نے لکھا ہے محمد کے کالے بال نہیں تھے, کیا کالے بال بھی نور تھے؟ انسان کا بچہ بن, قرآن کے کالے حرف نور ہے, نبی کے کالے بال نور نہیں ہے. جو صفت قرآن کی امجد وہی اہل بیت کی, اور جب اہل بیت کی ہے تو رسول تو اہل بیت کا بھی سردار ہے, اس میں تو وہ طریقہ اولا موجود ہے. قرآن کا دعویٰ ہے مجھ میں ہر خوش کو تھر کا ذکر, ہر چھوٹی بڑی شے کا ذکر, زمین و آسمان کے غیب مجھ میں, ما من غائبۃ فی السماء والارض الا فی کتاب مبین. اور میں ساتوں آسمانوں کے غیب میرے اندر, ساتوں زمینوں کے غیب میرے اندر. ٹھیک کہہ رہا ہے قرآن. تو جو ایک شکل ہے اس میں کائنات کے غیب. میں آیا آپ کے ہاں مہمان ہوا, مجھے قرآن پڑھنا تھا, میں نے کہا قرآن مل جائے گا. میں نے کہا کمال ہے, کس گھر میں قرآن نہیں ہے. آپ رحل لائے, غلاف میں لپٹا ہوا قرآن لائے, میں نے رحل ایک طرف پھینک دی, معاذ اللہ, غلاف اتار کے دوسری طرف. رسول نے کہا لن یفترقا, میری اہل بیت اور قرآن ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے. آج قرآن ہے یا چلا گیا واپس؟ پکی بات ہے, پیچھے والوں ہے, تو پھر ماننا پڑے گا اہل بیت میں سے بھی کوئی زمین پر ہے. کے پاپوش علی چاٹ غضنفر ہو جائے, ورنہ رہ جائے گی بس مجمع پرانی میرا.